وعلیکم السلام. جی میں تو تھوڑا سا اصل میں بزی ہو گیا. میں آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ جو ہے مزار شریف پر جا کر وہاں ان سے مانگنا، ان سے حاجتیں طلب کرنا، یہ کیا ہے سب؟ کیا یہ جائز ہے یا کیا ہے حرام ہے؟ کیا ضوابط؟ اولیاء اللہ کے مزارات پر تو حاضری جائز ہے. نہیں، حاضری بھی اور پھر ان سے مانگنا طلب کرنا؟ مانگنا وغیرہ جائز نہیں. ان کے واسطے اور وسیلے سے پہلے ان کو ایصال ثواب کرے، سلام عرض کرے، ایصال ثواب کرے، اچھا پھر ان کے واسطے اور وسیلے سے آپ دعا کر سکتے ہیں. واسطہ اور وسیلہ ضروری بھی نہیں ہے. اچھا، واسطہ وسیلہ ضروری بھی نہیں ہے. اچھا، ان سے ہی جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا جو ہے یہ کام کر دیجئے یا اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ایسا کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. دعا کرنے بھی نہیں کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے. اچھا، وہاں جا کر کے نہیں کہہ سکتے یا دور سے بھی نہیں کہہ سکتے؟ دور سے بھی نہیں، جا کر بھی نہیں، سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس. اچھا، حضور کے روزے پہ ہم جا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ حضور ہمارا یہ کام کر دیجئے؟ ہاں، کیونکہ وہاں کا سلام تو پورا بغیر کسی اختلاف کے جائز ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا نہیں، وہ رسول سلام اللہ. تو جائز ہے، لیکن کچھ لوگ یہ سنیے کہتے ہیں نا. پوری بات، پوری ہاں بات جی سنیے. جی آپ جی سوال جی کر دینے کے بعد پوری بات سنیے. جی 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 الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور یا حاضر کے لیے بھی ہوتا ہے، جی. استغاثہ کے لیے بھی ہاں ہاں ہوتا ہے. جی جی. تو اس کو علماء فرماتے ہیں کہ وہاں ایک، اور وہ اس کے بارے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. کچھ غیر مقلدین حضرات کر لیتے ہیں، ہاں اللہ ہاں. حفاظت فرمائے. لیکن جی. دوسری جگہ پر ہے نا لفظ یا کے ساتھ سلام کہیں بھی قبرستان اور اولیاء اللہ کے مزارات پر نہیں ہے. السلام علیکم یا، سمجھ میں ہی بات ہے. السلام علیکم یا اہل القبور مطلق ہو جاتا ہے استاد. تو السلام علیکم میں بھی تو کاف ضمیر حاضر کی ہے حضرت، کاف ضمیر یہ بھی تو حاضر کی ہے. اب چونکہ آپ نے بھی کہا کہ یا ضمیر حاضر کی ہے تو استغاثہ اور استعانت اس لیے جائز ہو جاتی ہے. تو اب اگر ہم کسی کو قبر پہ سلام کرتے ہیں تو ہم وہاں بھی تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبر، تو یہ بھی تو کاف ضمیر اور پھر یا اہل کم کی القبر یہاں ضمیر پھر. جو ہے نا، سنیے سنیے ہاں سنیے سنیے، کم کی جو ضمیر ہے ہاں وہ حاضر کے لیے تو ضرور ہے، ٹھیک. لیکن مستحضر جو ہے وہ قبور سے ظاہر ہو تو جاتا ہے. پھر اس کے آگے یہ بھی آتا ہے یا اہل القبور حضرت، یہاں یا بھی آتا ہے. وہی بول رہا ہوں میں، ہاں اے خبر والو. ہاں اے قبر والو. ہاں تو وہ کم سے قبر والے مراد ہے. تو یہاں بھی تو یا سے یا رسول اللہ کہنے سے بھی تو یا سے حضور ہی مراد ہے. تو وہاں تو پھر خبر والا مراد نہیں ہے نا یہاں پہ. نہیں، یا رسول اللہ وہاں پر اللہ کے رسول ہی تو خبر والے ہیں مدینہ شریف میں، اور کون ہے؟ تو وہاں بھی تو چونکہ وہ استغاثہ اگر وہاں ہو سکتا ہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے. اختلاف کی وجہ تو یہ ہے نا. آپ یہ جواب دیجئے تاکہ دوسرے لوگ ہم سے بات نہ کر سکیں. بھائی اگر استغاثہ وہاں ہوا یا سے تو استغاثہ تو یہاں بھی ہوا یا سے. پھر عوام کے حد تک آپ، عوام کے ذہن میں کوئی بات بیٹھ جاتی ہے تو اسے نکالنا آپ کے بس میں نہیں ہے. اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرما دے. اچھا سمجھ میں آئی بات ہے. ایک جی. بات میں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ سے بھی تجربہ ہوگا عوام کا، میرے سے بھی تجربہ ہے. اچھا وہ جس مسلک پر رہتے ہیں اس مسلک پر وہ بحث و مباحثہ کر لیتے ہیں. اب ہمارے پاس حضرات علماء و اساتذہ اور کتابوں کی باتیں ہی ہیں. جی. سمجھ میں بات ہے. مطمئن ان کو کرنا بہت مشکل ہے. کیوں مطمئن؟ پھر ہمارے پاس دلائل نہیں ہوں گے تو مطمئن نہیں ہوں گے نا. وہ لوگ ہم سے دلائل مانگتے ہیں. اب یہ بریلوی قسم کے لوگ جو دلائل پیش کرتے ہیں ان کے پاس پتہ نہیں کہاں سے دلائل رہتے ہیں. اب ہمارے بریلوی پاس لوگوں کے پاس تو دلیل تو دور کی بات عقل بھی نہیں ہے. دلیل سمجھنے کا دماغ ہی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. تو اب ہم کیا دلیل دیں ان لوگوں کے؟ بھائی یہ چیز جو ہے تو ناجائز ہے. ہم قالوا سلاما. ارے یہ تو قالوا سلامہ، تو ایسے سب کو قالوا سلامہ کہہ دیں گے تو یہ پھر بیان اور خطابت ہی بیکار ہو جائیں گے. یہ بھائی اگر کوئی ہم سے مولانا اصل میں نہیں سمجھ سکیں گے. ارے ہمارے پاس کوئی دلیل، چلو وہ نہیں سمجھ سکیں گے لیکن ہمارے پاس تو کوئی دلیل ہونی چاہیے. کیا دلیل ہونے سے؟ عقلی دلیل ہے، نقلی دلیل ہے. نقلی دلیل تو وہی ہے کہ حضرات علماء نے فقہاء نے لکھ دیا ہے. نہیں، فقہاء نے کہاں لکھ دیا ہے؟ کوئی تو حدیث آپ سنائیں گے، کچھ تو ہوگا. میں انشاءاللہ ابھی 10-15 منٹ میں اٹھا کر دیتا ہوں آپ کو. آپ مجھے 10-15 منٹ ابھی اٹھا کر دیتا ہوں جی انشاءاللہ جی تعالیٰ. ٹھیک تو ٹھیک. خبر والوں سے آپ استعانت طلب نہیں کر سکتے. ہاں، علماء دیوبند کا فتویٰ کیا ہے دیکھ کر میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. مجھے علماء دیوبند کا نہیں، علماء متفق علیہ علماء کا فتویٰ بتائیے. علماء دیوبند الحمدللہ ان کی جو گہری نظر ہوتی ہے نا الحمدللہ وہ متفق ہی ہوتی ہے. ارے وہ نہیں، وہ کتنی متفق ہوتی ہے، مگر کسی ایسی کتاب سے بتائیے جو متفق علیہ کتاب ہو، دیوبندیوں علماء دیوبند کے نزدیک اور ان بریلویوں کے نزدیک. وہی کوئی کتاب دیکھتا ہوں انشاءاللہ. میں دیکھ کر میں بولتا ہوں آپ مجھے بتائیے. ٹھیک ہے، میں ویٹ کروں گا آپ کے کال کا انشاءاللہ. 3 hours later. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت.
مولانا نہیں مل رہا ہے، میں دوسرے کام میں بھی ہوں. انشاءاللہ آپ کا نمبر نوٹ کر لیتا ہوں، یہ کام سے فارغ ہو کر جب میں مطالعے میں بیٹھوں گا تو انشاءاللہ ملتے ہی میں آپ کو فون کرتا ہوں. آپ مجھے حضرت کل بتا دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. ٹھیک. آپ کا سوال یہی ہے نا کہ اہل ہاں قبور سے مانگنا جائز ہے؟ جی 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 جی، میرا یہی سوال ہے. ٹھیک. اچھی بات. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی حضرت، آپ رات مجھے کچھ دلائل دینا کہہ رہے تھے، وہ دے دیجیے. میں دیکھ کر کرتا ہوں مولانا، میں مدرسے کی مصروفیت میں ہوں، میں ابھی اس وقت مدرسہ ہے. اچھا اچھا اچھا. کرتا ہوں. جی جی بالکل، میں آپ کا انشاءاللہ انتظار. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت دلائل نہیں بھیجے آپ نے؟ نہیں مولانا، میں سارا دن بزی ہوں. میں ارے حضرت یہ تو عقائد کا معاملہ ہے، اس میں تو دلائل ضروری ہے نا فی الفور. اور ایک کوئی داون گرہ سے، آپ داون گرہ والے ہیں کیا؟ جو رات آپ سے بات ہوئی تھی میری. ہاں داون گرہ میں ہیں کیا آپ زبیر جی صاحب؟ جی 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 جی. وہ اور صاحب بھی کوئی فون کیا تھا، آپ ان کو بھی بار بار ستا رہے ہیں پوچھ کے. چھوڑو ہاں تو کیوں اختلافی مسائل لیتے ہیں بھائی. آپ اپنا مسلک بیان کرو، ان کو ان کا مسلک بیان کرنے دیجیے. تو آپ اپنے مسلک کی دلائل تو دیں گے نہیں، جب آپ اس بات کو ناجائز اور حرام کہہ رہے ہیں تو حرام اس وقت نہ مناظرہ، نہ بحث، نہ مباحثہ، کچھ نہیں. میں تو آپ سے بحث و مباحثہ والی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں جب آپ نے ایک چیز کو ناجائز بتایا تو اس پر دلیل تو پیش کریں گے میں نہیں. بعد میں بات کرتا ہوں، مغرب کے بعد بات کیجیے آپ. میں دوسری جگہ ہوں. میں چلیے میں مغرب کے بعد بھی کال کروں گا آپ کو. 3 hours later. مغرب کے بعد کہا تھا بات چیت کرنے کے لیے. ارے محترم، آپ تو عجیب و غریب انسان ہے. میں فری بیٹھا ہوں کیا؟ آپ رہیں گے اپنے آون گرہ میں بہت فری رہیں گے. میری مصروفیت رہتی ہے یہاں پہ. رکھیے فون. آپ نہیں کہا یہ وقت میں آپ کو ان تمام مسائل سے واسطہ پڑا ہے. شرم نہیں آتی؟ پورا ملک جل رہا ہے اور آپ کو ان مسائل پر توجہ دینی پڑتی ہے. شرم تو آپ کو پاگل آدمی آپ کہیں گے. حضور کا گالی. وعلیکم السلام. جی پی ایم مزمل صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں یا میں آپ کی ریکارڈنگ سے ڈال دوں یوٹیوب پر کاٹ کاٹ کے؟ یہ بتائیے. جہاں ملے وہاں ڈالیے، آپ جہاں ملے وہاں ڈالیے. یوٹیوب میں ڈالیے، گوگل میں ڈالیے. آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ گمراہ کیوں کرتے ہیں دنیا کو؟ یہ بتائیے. آپ جہاں ملے ڈالیے. اخبارات کا ایڈریس بھی دیتا ہوں، آپ ڈالیے. آپ جواب نہیں دے سکتے. آپ